نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. خالق ارض و سما کی حمد و ثنا اور امام کائنات پر درود و سلام کے بعد پچھلے 2 خطبات جمعہ سے اہل بیت اطہار کے حوالہ سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. ہمارے ہاں اس بارے میں بہت ایک زیادتی جو ہوتی تھی کہ ہم ازواج مطہرات کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، انہیں اہل بیت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ ابتدا سے انتہا تک قرآن کریم میں جو آیہ مبارکہ آیہ تطہیر ہے، میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ اس سے پچھلے بھی رکھا تھا کہ وہ خالصتاً امہات المومنین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور وقت گزرتا گیا 9 ہجری آیا، تقریباً 4 سال کا وقت بیت گیا.
عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ ان کے پادریوں پر مشتمل نجران کے علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ گفتگو چلتی رہی، سوالات ہوتے رہے، جواب ملتے رہے۔ سورہ مائدہ اور سورہ آل عمران میں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ جب بات سب سوالوں کے جواب ہو گئے اور وہ ماننے کی طرف نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا سورہ آل عمران میں، اب آپ ان سے کہیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر والے لاتے ہیں، تم خود آؤ، ہم بھی آتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو غارت کرے اور سچے کو غالب کرے۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر سیدنا حسن، حسین، فاطمہ، علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان سب کو بلایا، اور جو میں نے پچھلے جمعہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کالے رنگ کی چادر اوپر لی ہوئی تھی، اور وہ اون کی بنی ہوئی چادر تھی، اس میں حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی پلیدی کو دور کر دے اور انہیں پاک صاف کر دے۔ عیسائیوں سے کہا گیا کہ بھئی آ جاؤ، بلا لو، لیکن عیسائیوں نے اس وقت، ان کے پادریوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلے سے گریز کیا، گریز ہی نہیں کیا، انکار کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کرنے والے، آپ ہم سے جزیہ لے لیں۔ جزیہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی غیر مسلم نے اگر مسلمان حکومت کے اندر رہنا ہے، اسلامی اسٹیٹ کے اندر کسی غیر مسلم نے اگر رہنا ہے تو وہ اپنا سیکیورٹی ٹیکس ادا کرے گا اسلامی اسٹیٹ کو، یہ جزیہ ہے۔ تو ان عیسائی علماء کے وفد نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ ہم جزیہ دے دیں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کریں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 افراد کو، حضرت حسن، حسین، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کو اپنی چادر میں لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ابو بکر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام المتقین بنے، خلیفۃ رسول اللہ بنے، خلیفہ بلا فصل بنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا فیصلہ ان پر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کی تقسیم کا، جو خیبر میں ایک جاگیر تھی اور باغ فدق تھا، سیدہ فاطمہ آئیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، جب ان کے سامنے ان کے بابا کی بات آئی انہوں نے تسلیم کر لی۔ ناراضگی والی بات کسی بھی کتاب میں ہو، میرا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ بی بی فاطمہ کے سامنے ان کے باپ کی بات آئے اور اسے رد کر دیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، اور بالکل اسی طرح اصول کافی میں ہے، جو اہل تشیع کی ایک حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم درہم و دینار نہیں چھوڑ کر کے جاتے، ہماری وراثت ہمارا علم ہوتا ہے،
جو انسانیت کے لیے عام ہوتا ہے، جو کچھ ہم درہم و دینار چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ باغ فدق، جاگیر خیبر، اس کی جو آمدن آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے سالانہ خرچہ نکالتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر کا سالانہ خرچہ، حضرت جعفر کے گھر کا سالانہ خرچہ، حضرت عباس کے گھر کا سالانہ خرچہ، حضرت عقیل کے گھر کا سالانہ خرچہ، اسی میں سے نکال کر کے باقی صدقہ کر دیتے، باقی جو کچھ بچتا اسے خرچ کر دیتے غرباء و مساکین میں۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جب بی بی فاطمہ آئیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں تو اسی طرح خرچ کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے، اس میں سے جو آئے گا ازواج مطہرات کے سالانہ خرچے جو ہیں وہ نکلیں گے، آپ کے گھر کا سالانہ خرچہ، حضرت علی، حضرت جو ہیں عقیل، حضرت جو ہیں عباس، حضرت جعفر، ان کے گھروں کے خرچے وہ میں نکالوں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی ایسے ہی خرچ کرتے رہے۔ یاد رکھیے، یہ جو بات مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر نے ظلم کیا اور بی بی فاطمہ کو یہ حصہ نہیں دیا، جہاں ان کا حصہ تھا وہیں ابو بکر کی اپنی بیٹی کا بھی تو حصہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کی حیثیت سے 8واں حصہ تو حضرت عائشہ کا بھی بنتا ہے، حضرت حفصہ کا بھی بنتا تھا، حضرت جویریہ کا بنتا تھا، زینب بنت جہش کا بنتا تھا، اسماء جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زینب بنت خزیمہ کا بنتا تھا، سودا بنت زمعہ کا بنتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی میمونہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنتا تھا، صفیہ بنت حیی بن اخطب کا بنتا تھا، ماریہ قبطیہ کا بنتا تھا، ریحانہ کا بنتا تھا، ان سب کے حصے بنتے تھے۔ اور یہ ایک وقت آیا تھا ازواج مطہرات نے آپس میں بھی بات کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، 8واں حصہ ہم کو بھی آتا ہے، تو ہم کیوں نہ ابو بکر سے تقاضا کریں؟ تو وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا کہ ہماری جو ہے وہ علم وراثت ہوتی ہے، یہ جو جائیداد ہوتی ہے تقسیم یہ امت کے لیے ہوتی ہے۔ ساری ازواج مطہرات نے اس بات کو قبول کیا، کیونکہ یہ میں اس لیے بات وضاحت سے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ابو بکر نے یہ بات کی اور کسی نے بات ہی نہیں کی۔ حضرت ابو بکر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر کے گھر میں ان عشرہ مبشرہ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت علی اس گواہی دینے والوں میں، عباس گواہی دینے والوں میں، سعید ابن زید اس گواہی دینے والوں میں، عثمان ابن عفان گواہی دینے والوں میں، عبد الرحمن ابن عوف گواہی دینے والوں میں، ان سب نے گواہی دی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم نبیوں کی جماعت ہیں، جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ان بڑے بڑے صحابہ کرام نے گواہی دی ہے۔ اور پھر ان کے آپس کے تعلقات جو تھے، حضرت علی اور ابو بکر رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی شہید ہو گئے، حضرت جعفر، آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں شہید ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور ان کی جو بیوہ تھیں اسماء بنت امیس، انہوں نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اگر آپس میں ان کے اختلافات تھے تو حضرت علی نے اپنی بیوہ بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروانا تھا۔ یہ رشتہ داریاں بتلاتی ہیں کہ ان کے اختلاف نہیں تھے، یہ کہانیاں جو لوگ سناتے ہیں، یہ قصے ہیں جو لوگ سناتے ہیں، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ اور اسماء بنت امیس پتہ کون ہے؟ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بڑی کمال کی تھی۔ جب بی بی فاطمہ کی رخصتی ہوئی نا، اور رخصتی کے بعد حضرت علی کے حجرے میں گئیں تو یہ بھی ساتھ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں آئے
اور دیکھا کہ یہ کون ہے؟ کہا اسماء بنت امیس۔ کہا اسماء تم کیوں آئی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دلہن دلہا کے گھر میں آتی ہے تو اجنبی ماحول ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے وہ حیا سے مانگے نہیں، اس لیے میرا دل چاہا کہ جب فاطمہ علی کے گھر میں آئی ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو میں ان کی ضرورت کو پورا کر دوں گی، اس لیے میں ان کے ساتھ آ گئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دیں، اللہ تجھے برکتیں دے، اللہ تیرے حال پہ رحم فرمائے کہ تو نے میری بیٹی کا اتنا خیال کیا۔ یہ حضرت علی کی بھاوج بھی لگتی تھی، بھابھی لگتی تھیں، اور اس طرح تو یہ ان کا تعلق تھا۔ ان کی شادی حضرت ابوبکر سے ہوئی، اور حضرت فاطمہ جب رخصت ہوئی دنیا سے تو اس وقت جو تیمار داری کرنے والی، ان کے خیال رکھنے والی، بچے تو چھوٹے تھے، حضرت حسن کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال، 6.25، 6.5 سال۔ پھر حسین اس سے بھی چھوٹے، زینب اس سے چھوٹی، ام کلثوم اس سے چھوٹی، ابھی یہ تو بہت چھوٹے بچے تھے۔ بی بی فاطمہ کو سنبھالنے والی کون تھی؟ وہ ابو بکر کی بیوی تھی، محمد بن ابی بکر کی ماں تھی، اسماء بنت امیس، جس نے آخری لمحات میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو سنبھالا، ان کی تیمارداری کی، ان کے گھر کے معاملات کو دیکھا۔ یہ ابو بکر کی بیوی اپنا گھر چھوڑ کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہے، اور بیوی خامد کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ ہمارے گھروں کے ماحول کچھ اور ہوں گے، وہاں کچھ ماحول اور تھے۔ ابو بکر کی اجازت کے بغیر گئی ہوں گی اسماء بنت امیس؟ نہیں، ابو بکر نے کہا ہوگا کہ جاؤ جا کر کے ان کے گھر کا خیال رکھو۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، صحیح روایت ہے نا، عصر کی نماز پڑھائی ابو بکر نے، مسجد سے نکلے تو بچے مسجد کے باہر کھیل رہے تھے، ان میں حضرت حسن بھی تھے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، اور کہنے لگے بی ابی اشبہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اشبہ لعلی ابن ابی طالب۔ دونوں نکلے ہیں نماز پڑھ کے، ابو بکر بھی اور علی بھی نماز پڑھ کے نکلے، حسن کو دیکھا، کندھے پہ اٹھایا اور کہنے لگے میرے ماں باپ قربان ہوں، حسن کی مشابہت آقا سے زیادہ ہے، علی تیرے ساتھ اتنی مشابہت نہیں ہے جتنی میرے آقا سے ہے۔ فضحک علی، علی مسکرانے لگے، علی مسکرا رہے ہیں ابو بکر کی اس بات پر کہ ابو بکر کہتے ہیں حسن کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، علی تیرے ساتھ مشابہت نہیں ہے، اور علی مسکرا رہے۔ ہم کہتے ہیں آپس میں اختلاف تھے، ضد تھی، جھگڑے تھے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ باتیں، یہ امت میں تفرقے کہاں سے آ گئے، یہ امت میں افتراق کہاں سے آ گیا۔ صحابہ کرام کی جو محبتیں تھیں ان کو نظر لگا دی اور ایسی ایسی کہانیاں بنا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بی بی فاطمہ کے بعد حضرت اسماء بنت امیس سے ہی شادی کی، ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، اب ابو بکر کی بیوہ سے شادی حضرت علی کر رہے ہیں، ابو بکر کے بیٹے کو اپنے گھر میں لا کے پال رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ دشمن کے بیٹے کو بھی کوئی پالتا ہے؟ ابو بکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد بن ابی بکر، اور وہ پل کہاں رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد۔ پہلے 2 بیٹوں کے نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رکھے، اب جب اللہ نے تیسری بار بیٹا عطا کیا تو یاد آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہا میں اپنے اس بیٹے کا نام آقا کے نام پر محمد رکھتا ہوں، محمد بن علی، جسے محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ اللہ نے پھر امید لگائی، پھر بیٹا اللہ نے عطا کیا، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے بڑے محبوب تھے اپنے چچا عباس، جسے اب میں اپنے چچا کے نام پر اپنے بیٹے کا نام عباس رکھتا ہوں، جسے عباس علمدار اب کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے نام پر ان کا نام رکھا تھا۔ پھر اللہ نے بیٹا عطا کیا، تیسرا بیٹا آقا کے دنیا سے جانے کے بعد کہا پہلا نام تو آقا کے نام پر، دوسرا نام عباس کے نام پر، اب اس کے بعد اگر کوئی نام جچتا ہے تو ابو بکر کا جچتا ہے، اور کوئی نام میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میری سمجھ میں نام جو آتا ہے
وہ ابو بکر کا ہے، میں اپنے اس بیٹے کا نام ابو بکر رکھتا ہوں۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا، 17 کے قریب بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، 17، 34، 16 یا 17 بیٹیاں اور اتنے ہی بیٹے، 34 یا 35 کے قریب اولاد کا تذکرہ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ نے پھر بیٹا دیا، کہا ابو بکر کے بعد کوئی نام سجدہ ہے تو وہ عمر کا ہی سجدہ ہے، ابو بکر کے بعد کوئی نام سجدہ ہے تو وہ عمر کا نام سجدہ ہے، میں اپنے اس بیٹے کا نام عمر رکھتا ہوں۔ پھر بیٹا دیا، عثمان نام رکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے نام ہیں، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اہل سنہ کی بات نہیں ہے، یہ اہل تشیع کے ہاں متفق چیز ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ نام رکھے تھے اور وہ کوئی کہے کہ نہیں نام رکھے تھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ان ناموں کا انکار کر سکے، یا دنیا کی کوئی کتاب تاریخ کی اٹھا کر کے لا کے کہے نہیں حضرت آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نام نہیں تھے، یہ نام تھے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے حضرت حسن تھے، جنہیں آقا نے کہا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید لیصلح اللہ علی یدہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین۔ حضرت حسن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، بیٹا پیدا ہوا، کہا نام اس کا ابو بکر ہے، بیٹا پیدا ہوا، کہا نام اس کا عمر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام بھی یہی، جنہیں علی اصغر علی اکبر کے نام پہ آپ جانتے ہیں۔ نام ٹٹولیے کیا ہیں ان کے، پوچھئے تاریخ سے کہ علی اکبر اور علی اصغر اور علی زین العابدین 3 یہ نام نہیں ہیں، نام پیچھے کچھ اور ہیں، جن سے محبت ہوتی ہے بندہ ان کے ناموں پہ نام رکھتا ہے۔ ابو بکر و عمر سے محبت تھی علی کو، حسن و حسین کو محبت تھی ابو بکر و عمر سے، تبھی تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ جائیے پوری تاریخ کو کنگھال ڈالیے، آقا کے دنیا سے جانے کے وقت 17 نمازیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالی نے پڑھائیں 17 نمازیں۔ کس نے؟ ابو بکر نے۔ پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ مصلی پہ پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ عمر تھے، علی تھے، عباس تھے، حسن تھے، حسین تھے۔ ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 4 دن نہیں، 2.25 سال نمازیں پڑھی ابو بکر کے پیچھے حضرت حسن نے بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 2.25 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ جمعے پڑھے ہیں، 1 سال میں 52 جمعے آتے ہیں، 50 سے 2 اوپر 1 سال میں جمعے آتے ہیں، 2.25 سال کے لگا لیجئے، تقریباً 125 جمعہ خطبہ دینے والے ابو بکر، پیچھے خطبہ جمعہ پڑھنے والے حسن حسین اور علی رضی اللہ عنہ۔ 3 بار حج کا خطبہ دیا حضرت ابو بکر نے، 3 دفعہ۔ پہلی دفعہ آقا کی زندگی میں حج کا خطبہ ابو بکر نے دیا 9 ہجری میں، اور حج کے خطبے کے پیچھے خطبہ سننے والوں میں علی بھی ہیں، حج کا خطبہ سننے والوں میں علی بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد عید کے خطبات بھی ہوتے تھے۔ عید کا خطبہ کون دیتا تھا مدینہ میں؟ آقا کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور عید کی نماز پیچھے پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابو بکر دنیا سے چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال حج کے خطبے اور جمعہ کے خطبے اور نمازیں پڑھانے والے مصلی پہ کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ، پیچھے پڑھنے والے کون؟ علی، حسن، حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کس کے پیچھے؟ عمر کے۔ سال کے 52 جمعے ہوں تو 10 سال کتنے بن گئے؟ تقریباً 550 خطبہ جمعہ حضرت عمر کے پیچھے حضرت حسن حسین پڑھ رہے ہیں۔ اختلاف کہاں تھے؟ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے، 12 سال خلافت،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی علیحدہ سے اپنی مسجد نہیں بنائی کہ ہماری عثمان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ تو ہماری خلافت کو غصب کرنے والے ہیں، ہمیں باغ فدق نہ دینے والے ہیں، ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنی مسجد بنا لی ہو۔ نہیں ہے ایسا بھائی، ایسا نہیں ملتا۔ مسجد نبوی میں ہی آتے تھے، وہیں پہ نماز پڑھتے تھے، وہیں پہ جمعہ پڑھتے تھے، عیدین کے خطبے وہیں پہ ہوتے تھے، اور وہاں پہ وہ شامل ہوتے تھے۔ اور وہ وقت بھی تو آیا تھا نا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، علی میرا جی چاہتا ہے کہ تیری بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے۔ کہا بیٹی چھوٹی ہے، کہا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے سوائے ایک خواہش کے کہ خاندان نبوت سے اہل بیت سے میرا تعلق جڑ جائے، اہل بیت سے میرا تعلق بن جائے۔ پہلے میری بیٹی آقا کے حرم میں تھی، آقا دنیا سے چلے گئے، وہ تعلق ویسا نہ رہا، میں چاہتا ہوں تیری بیٹی سے نکاح ہو جائے، میرا خاندان نبوت سے ایک تعلق بن جائے۔ اور یہ جس طرح صحیح بخاری کی ہے اسی طرح یہ کتب اربعہ میں بھی موجود ہے، جو اہل تشیع کی فقہ کی بہت بڑی کتابیں ہیں، ان میں بھی اسی طرح موجود۔ نام بدل لیں، جھگڑا کر لیں، دائیں بائیں ہو جائیں، کچھ کر لیں، لیکن کہاں جائیں گے کہ جب سید امام جعفر سے سوال ہوا کہ جب بندہ فوت ہو جائے تو عورت عدت کہاں گزارے، اپنے خاوند کے گھر میں یا اپنے باپ کے گھر میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر میں لا کر کے عدت گزاری۔ اب اس روایت کو اصول کافی سے کون نکال سکتا ہے؟ یہ ہماری لکھی ہوئی تو نہیں ہے، یہ تو انہی کی ہے کہ حضرت عمر کے گھر میں علی کی بیٹی تھی، جب عمر شہید ہوئے علی اپنی بیٹی کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر میں لے کر کے آئے۔ یہ تو انہی کی بات ہے، ہم اپنی بات تو کرتے نہیں، بات وہ جو اگلے کی لکھی ہوئی ہو تاکہ انکار ممکن نہ ہو۔ تو یہ آپس کی رشتہ داریاں تھیں، یہ آپس کے تعلق تھے۔ امام جعفر سے ہی سوال ہوا، جعفر صادق سے، ابو بکر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے تو نانا کے نانا ہیں، میرے تو نانا لگتے ہیں، اور ہم تو ان کی اولاد ہیں ابو بکر کی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پڑپوتے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابو بکر کی اولاد سے ہیں، کہ میری ماں جو تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں، اور وہ میری ماں ہیں۔ میرے باپ محمد الباقر کی شادی جو ہوئی وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی سے ہوئی۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی جو ہیں وہ حضرت باقر کے نکاح میں، اور ان سے امام جعفر صادق پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ تعلق داریاں ہیں، یہ آپس میں محبتیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا گلنا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری ہے۔ اور ہمارے ہاں اب کچھ اور ہی کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ نہیں وہ تو صحابہ کرام کی آپس میں پھوٹ ہی اتنی تھی، آقا کی آنکھیں بند ہوئیں اور یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے، استغفر اللہ۔ 3-4 لوگ باقی بچے، باقی تو سب مرتد ہو گئے تھے۔ یہ سوچتے نہیں کس پر الزام لگا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت ہی نہیں کر پائے، وہ لوگوں کو پہچان ہی نہیں پائے، لوگوں کے معاملات کو سمجھ نہیں پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ آقا سے بڑھ کر لوگوں کو سمجھنے والا کون تھا؟ میرے آقا سے بڑھ کر لوگوں کی نفسیات کو جاننے والا کون تھا؟ کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ کو ایسا پڑھاؤں گا، میں آپ کو ایسا سکھاؤں گا، کسی اور سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم کہیں کہ وہ اپنی امت کی تربیت ہی نہیں کر پائے، ان کے ساتھ ارد گرد جو بیٹھے تھے سارے کے سارے استغفر اللہ مرتد ہو جانے والے تھے۔ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، اللہ کا قرآن سچا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سچی ہے، آقا کی تربیت سچی تربیت ہے۔ اور آقا جو چھوڑ کر کے گئے 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کو، یہ میرے آقا کی تربیت تھی، تربیت تھی
کہ ایک نقطے پہ جمع ہوئے اور دین اسلام کو دنیا کے کناروں تک پہنچایا۔ یہ میرے آقا کی تربیت تھی۔ اور وہ صحابہ کرام تو آپس میں بڑے ہی شیر و شکر، آپس میں محبتیں کرنے والے اور رشتہ داریاں قائم کرنے والے۔ کس کی بیٹی کس کی طرف، کس کا بیٹا کس کی طرف، آپس میں رشتہ داریاں ہو رہی، اور کہیں زبان پہ ایک دوسرے کے خلاف دشنام ترازی نہیں ہے کہ جو اب لعنتوں کے سبب ہیں، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت۔ یاد رکھیے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا وقت ہے، اس وقت میں اور اس سے پہلے ان کے بیٹے محمد کا سوال، یہ روز روشن کی طرح ایک عیاں جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب ان کے بیٹے نے پوچھا ابا جی بتائیں نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ بندہ کون ہے؟ اب سوال کرنے والا بیٹا اور جواب دینے والا باپ، اور دونوں عظیم تر، دونوں عظیم تر۔ بیٹا عظیم کیوں کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں کیں ان میں اپنا علم پکڑایا اپنی اسی بیٹے محمد بن حنفیہ کو۔ وہ بیٹا سوال کرتا ہے اپنے باپ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام آپ کس کو دیتے ہیں؟ پہلا نمبر کس کو دیتے ہیں؟ کہا بیٹے ابو بکر کو۔ کہا ثم ایو یا ابی، اس کے بعد ابا جانا آپ دوسرا نمبر کس کو دیتے ہیں نبیوں کے بعد؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ثم عمر، ابو بکر کے بعد اگر کوئی نمبر آ سکتا ہے تو وہ عمر کا ہے۔ ثم انت یا ابی، تیسرے نمبر پر آپ ہیں ابا جان؟ کہا نہیں بیٹا میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں، نمبر یہی دو ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحیح بخاری کی روایت، اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جنازہ تیار ہوا، لوگ اکٹھے ہوئے جنازہ اٹھانے کے لیے، وہاں پر لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں حضرت عمر کے بارے میں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرے کندھے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کی قسم عمر کے بعد مجھے کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہوں کہ میری جب رب سے ملاقات ہو تو میرے عمل اس جیسے ہوں۔ عمر ایسی ذات تھی کہ میں کہتا تھا کہ میں جب رب کے پاس جاؤں تو میرے عمل عمر جیسے ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ جب میں رب کے پاس جاؤں تو میرے اعمال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں۔ اور پھر کہنے لگے مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب بھی عمر کو اسی ٹھکانے پہ پہنچائے گا جس ٹھکانے پہ ابو بکر ہیں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ٹھکانے پہ پہنچائے گا۔ کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا۔ میں یہاں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے۔ فلاں جگہ پہ میں گیا، ابو بکر گئے، عمر گئے۔ کہا میں امید رکھتا ہوں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور ان کے آپس کی محبت کی باتیں، ان کے آپس کے تعلق کی باتیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رقعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آپس میں بڑے نرم دل ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں۔ تراہم رقعا سجدا، جب بھی انہیں دیکھو گے یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اپنے رب کی رضامندی اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں سے سجدوں کے اثرات سے آپ انہیں پہچان لیں گے کہ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ ہیں، آپ اس سے انہیں پہچان لیں گے۔
اور وہ پہچانے جاتے تھے کہ ان کی زندگیاں رکوع و سجود میں گزرنے والی، اپنے رب کو راضی کرنے میں اپنے دن گزارتے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے میں راتیں گزرتی تھیں ان کو۔ اور یہ رضامندی، یہ راضی کرنا، اسی لیے اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ کی عطا پر راضی ہو گیا۔ اللہ نے جو ان کو عطا کیا، یہ اللہ کی عطا پر راضی، اللہ ان سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ تو محترم حضرات، اس کے ساتھ ہی ایک پرسوں کے اندوہناک واقعے کی طرف اب ہم آئیں گے۔ پرسوں جو جڑا والا میں معاملہ درپیش آیا، ایک بہت بڑا معاملہ، ایک بہت بڑا سانحہ، لیکن اس سانحے میں جو رویہ ہمارا رہا، جو معاملات ہمارے رہے، اسے بہت سوچنا چاہیے ہمیں۔ اگر تو ان لوگوں نے واقعی جلایا ہے، پھر اسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سپرد آپ نے کر دیا، اب یہ معاملہ ان کے سپرد ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ کوئی اختیار نہیں دیتا دین کہ ہم خود سے کسی کے گھر کو جلا دیں، ہم کسی کی عبادت گاہ کو جلا دیں، یہ دین ہمیں اختیار نہیں دیتا۔ قانون ہے، ادارے ہیں، آپ جائیے ان سے بات کیجیے، مسلمان ہیں، کوئی کسی کافر نے ایسا کیا ہے، آپ قانون کے سپرد کیجئے، اور باقی معاملات میں خود سے بڑھ کر کے آپ سزا کسی کو نہیں دے سکتے کہ فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، فلاں نے ایسے کہہ دیا، اور آپ جا کر کے اس کو جو ہے خود ان کے گھروں کو، املاک کو جلا دے۔ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، یہ دین اسلام کا رویہ نہیں ہے، مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ جس نے کیا ہے اس کے گھر کو تو نہیں، کتنوں کے گھروں کو آپ نے جلا دیا، اور اس کے ساتھ جو بدنامی اسلام کی ہوئی، جو بدنامی مسلمانوں کی ہوئی، ہاں تحقیق کیجئے، ضرور تحقیق کیجئے اس معاملے کے حقائق کیا ہیں۔ اگر تو ان لوگوں نے واقعی ایسا جلایا ہے، واقعی ایسا کیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے FIR کٹوا دی، اب معاملہ حکومت کے سپرد ہے۔ افراد، گروہ، جتھا بندی کر کے خود سے فیصلے کرنا، یہ کبھی بھی ملکوں کے لیے فائدہ مند چیزیں نہیں ہوتی، نہ یہ دین کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر انہوں نے کیا تو غلط کیا، قانون کے حوالے کیجئے، قانون اپنی راہ بنائے، اور جو آپ نے کیا یہ کون سا صحیح کیا، یہ بھی ایک غلط معاملہ ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کی حکومت میں رہتا ہے، اسے برابر کے حقوق ہیں اپنے مذہب پہ آزادی سے عمل کرنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی نہیں آئے، وہ رہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اپنی عبادت کی نہیں مسجد نبوی میں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا؟ نہیں میرے بھائی، ہم ایک اسلام کی ایسی تصویر لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں جو بڑی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ بھیانک سی ہے، کہ ہم تو بس ہر وقت غصے میں ہوتے ہیں، ہر وقت تلوار ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، گن ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ہم سے اختلاف کرے بس مار دو اس کو۔ یہ اسلام کا رویہ کہاں سے آ گیا؟ اسلام کا رویہ ہے آپ پر سوال ہوتے ہیں، لوگ اعتراض، سنو، تحمل سے جواب دو، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے اسے مائل کرو، اپنی گفتگو ایسی کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا کیا تھا اس یہودی بچے کے بارے میں؟ یہودی بچہ تھا نا، آتا تھا، کھیلتا تھا، کبھی آقا نے کوئی کام کہہ دیا کر دیتا تھا، اور اس کے بعد بیمار ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے گئے، بیمار پرسی کرنے کے، پوچھا بچے وہ بچہ نہیں آتا؟ کہا جی آقا وہ تو بیمار ہے۔ کہا اچھا چلو اٹھو، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ یہودی مخالف ہیں، دشمن ہیں، لڑائیاں ان سے ہو رہی ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دستک دی، باپ سامنے آیا، کون؟ محمد، دیکھ کر کے ایک دفعہ رنگ ہکا بکا کہ ہماری ان سے دشمنی چل رہی ہے اور یہ میرے گھر میں آ گئے۔ کہا تمہارے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا تھا بیمار ہے، تو میں تو اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔
دروازہ کھولا، بیٹا چارپائی پہ ہے اور آخری سانسیں لے رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اس سے کہا، دیکھ کر کے کہا، بیٹے کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اب بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے یوں سر ہلایا، اطیع ابا القاسم، ابو القاسم یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے۔ اب اس نے زبان سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ جب اتنا ہی کہا، ساتھ ہی سانس مکمل ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس بچے کو دین کی دولت کے ساتھ دنیا سے لے گیا۔ یہ رویہ ہے ہمارے آقا کا، یہ رویہ، اس رویے کو اپنائیے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے جواب دیجیے۔ آپ کو دیکھ کر کے لوگ پہچانے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے قول و قرار کو دیکھ کر کے پہچانے، آپ کے رویے کو دیکھ کر کے پہچانے کہ واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ کہنا نہیں پڑے، بتلانا نہیں پڑے، لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ پر اعتماد کریں، اعتبار کریں۔ اور حقیقت ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، ایک عالم دین تھے امریکہ میں، وہ اپنی مسجد میں آتے جاتے تھے اور وہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ، اس میں وہ آتے جاتے تھے۔ کہتے ایک دن میں بس میں سوار ہوا مسجد جانے کے لیے، تو بس کے کنڈکٹر نے مجھے 10 پیسے زیادہ بقایا دے دیے۔ کتنے پیسے؟ 10 پیسے زیادہ دے دیے مجھے بس کے کنڈکٹر نے۔ میں نے جب گنے تو وہ 10 پیسے زیادہ تھے۔ میں نے کہا یہ کون سی اتنی بڑی رقم ہے، کوئی بات نہیں رکھ لیتا ہوں، لیکن ذہن میں بار بار بات آ رہی ہے، نہیں یار یہ میرا حق نہیں ہے، اس کے 10 پیسے زیادہ ہیں، یہ اس کے ہیں، میری طرف زیادہ آگے، مجھے واپس کرنے چاہیے۔ کبھی سوچتا یار یہ کون سی اتنی بڑی رقم ہے، کوئی بات نہیں، 10 پیسے کیا ہیں، ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ کبھی سوچتا دوں، کبھی سوچتا نہ دوں، کبھی سوچتا دوں، کبھی نہ دوں۔ جب میں اپنے سٹاپ پہ اترنے لگا تو میں نے کنڈکٹر کو بلایا اور اس سے کہا یہ تو نے 10 پیسے مجھے زیادہ دے دیے ہیں، یہ واپس لے لو۔ اور وہ مسکرا کے کہنے لگا مولوی صاحب تہاڈا امتحان لیا سی، تسی پاس ہو گئے ہو، تہاڈا امتحان لیا سی، پاس ہو گئے ہو۔ میں مسلمان ہونا چاہنا سا، میں ویکھنا چاہنا سا کہ مسلمان جو کہندے نے کردے بھی ہے کہ نہیں۔ میں 10 پیسے جان کے زیادہ دیتے سن کہ ویکھاں تسی امانت دار بھی ہے ہو کہ نہیں۔ تسی واپس کیتے نے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، من دسو میں تہاڈی مسیتے کدوں آ کے اسلام قبول کراں۔ تو مولوی صاحب دے اگلے لفظ بڑے کمال دے نے، کہندے نے میں جا کے مسیتی سجدے ڈگ گیا، سجدے چ پی گیا میں جا کے مسیتی، یا اللہ جے میں نہ دیندا تے میرے اس چھوٹی جی غلطی دی وجہ تو بندہ مسلمان ہون تو رہ جاندا، اس بندے مسلمان ہی نہیں سی ہونا۔ اور ہے کہ سن 10 پیسے، کدی اسی یہ سوچ لیے نا کہ ساڈے علاقے دے لوگ بڑے بڑے مسلمان ہو جائیں، اسی اپنے رویے تو لوگوں نے مسلمان کریے۔ اللہ تعالیٰ منوں بھی توفیق دے، تانوں بھی توفیق عطا فرمائے، کہ ساڈے سارے دیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرمائے، ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہاں نوں مالک معاف فرمائے۔ مالک و مولا بے اولاداں نوں نیک صالح اولاد عطا فرمان، تے جنہاں دی اولاد ہے ماں پیو دی اکھاں دی ٹھنڈک بنان، بیماراں نوں شفا عطا فرمان۔ بہت سارے بیماراں دی صحت کے حوالے دے نال دعا دی اپیل ہے، انہاں واسطے خصوصی دعا کرو کہ مالک تو سوا تے کوئی شفا عطا کرنے والا نہیں، مالک و مولا سب بیماراں نوں مکمل صحت عطا فرمان، انج دی صحت عطا فرمان کہ انہاں دی ساریاں کمزوریاں ختم ہو جان۔ تے جڑے ساڈے ماں باپ، ساڈیاں اولاداں، بہن بھائی جڑے بھی اپنے رب دی بارگاہ چ پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں سارے دیاں قبراں نوں جنت دا باغیچہ بنا دے۔ اسی جڑے ہیں موجود ہاں، اللہ تعالیٰ سانو سارے نوں صحت تے ایمان والی زندگی عطا فرمان، اور سانو اپنے ہی در دا فقیر بنان، غیراں تو بے نیاز کر دیں۔ اور ہن جڑے اگوں معاملات حکومت دے آ رہے ہیں، اللہ حکم الحاکمین ساڈے تے ایسے حکمران لے کے آن جڑے رب کولوں ڈرن والے تے انسانیت تے رحم کرنے والے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔